شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اچانک نظر معاف ہے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر تیرے حق میں ہے یعنی معاف ہے، اور دوسری نظر یہ تیرے خلاف ہے یعنی اس پر تجھے گناہ ہے۔ اچانک کا لفظ نہیں ہے اس میں، ہاں وہ تفسیر ہے اس کی۔ پہلی نظر تو اس کا مطلب اچانک نظر، پہلی نظر کا مطلب اچانک نظر، کہ ایک آدمی جا رہا تھا، چل رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا، کسی دکان پہ گیا تھا، کسی مال میں گیا تھا، اور وہاں عورتیں تھیں، چلتے ہوئے نظر اٹھائی، کچھ دیکھنے کے لیے اٹھایا، نظر پڑ گئی، یہ ہے اچانک نظر۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ عورت ہے اور یہ پھر پہلی نظر ڈالے، وہ پہلی نہیں ہے، وہ بھی دوسری ہے، اس کی تفسیر اچانک اسی لیے کی ہے علماء نے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا ایک بار، ایک نوجوان نے، بہت پہلے کی بات ہے، کہ حدیث میں جو آتا ہے پہلی نظر معاف، تو ایک آدمی نظر پہلی ڈال کر دیکھتا ہی رہ جائے، یہ عقلی گھوڑے دوڑانے والے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہاں مراد ہے اچانک نظر، اچانک پڑی، اور اچانک جو ہوتی ہے وہ بہت دیر نہیں ہوتی، اتفاقی پڑی اور ختم ہو گئی۔ تو کوئی چیز دیکھنا چاہا، اچانک پڑ گئی نظر، اتفاق سے ایسا اٹھایا، پڑ گئی نظر، فوراً نظر جھکا لیا، تو اس میں معاف ہے، اس لیے کہ اس میں اس کے ارادے کو کچھ بھی دخل نہیں۔ والثانیۃ علیک، دوسری نظر تیرے خلاف ہے یعنی تیرے خلاف جائے گی اور تجھے گناہ ہوگا۔ دوسری نظر کا مطلب ہے اچانک نہیں، ارادتن، تو دوسری کا مطلب ہی ہے ارادتن۔ اب وہ ارادتن پہلی نظر ہے تو بھی، اور اگر ارادتن اچانک پڑنے کے بعد لمبی کرے تو بھی، یا جو ہے قصدن اس کے بعد رکھے تو وہ بھی، تو بہرحال یہ دوسری نظر سے مراد ہے ارادتن نظر۔ ارادتن نظر کرے گا تو یہ معاف نہیں ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ اچانک نظر پڑنے کے بعد بھی خیالات اور دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں، اور ان کا دفاع کس طرح کرے؟ اگر نظر پڑ گئی، اس کے بعد دل و دماغ پر خیالات جم گئے، اس کو جمانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی گناہ ہے، اور اگر جمانے کی کوشش نہیں کیا، بلا قصد و ارادہ کچھ خیال آیا اور چلا گیا، وہ معاف ہے۔ اس کے دفاع میں مستقل کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خیال کو ادھر سے ہٹا کر کسی اور خیال میں لگا دینا کافی ہے۔ یہی اس کے لیے دفاع ہے کہ اگر خیال ادھر آ رہا ہے، آپ کسی اور طرف خیال ڈال دیجئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیجئے، یا اور کسی آیت پر غور کرنا شروع کر دیجئے، یا آخرت کو سوچنا شروع کر دیجئے، یا یہ سوچ لیجئے ارے بھائی یہ دماغ میں ایسے ایسے خناس وساوس آ رہے ہیں، اللہ کے پاس پوچھو گی تو کیا ہوگا، فوراً ادھر دماغ لڑانا شروع کر دیجئے۔ اس طرح کرتے رہنے سے وہ خیال خود بخود تھوڑی دیر کے بعد زائل ہو جائے گا۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اچانک نظر پڑنے کے بعد خیال آئے، خیال کو دوسرے خیال کی طرف لے جانا چاہیے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کا جملہ یاد آیا۔ ایسے ہی سوالات کے جواب میں حضرت نے فرمایا تھا، ایک خیال کو دوسرے خیال سے دور کرو، ایک خیال کو دوسرے خیال سے دور کرو، یعنی کسی برے خیال کے آنے پر کسی اچھے خیال میں اپنے دماغ کو لگا دو، اس لیے کہ دماغ ایک ایسی چیز ہے جو بیک وقت دو کام نہیں کرتا۔ یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، دماغ ایک ہی وقت میں دو کام نہیں کر سکتا۔
یہ اگرچہ فلسفے کا مسئلہ ہے لیکن اس میں بعض بزرگوں کو اشکال بھی ہے. خیر میں اس ٹاپک پر بھی نہیں جاتا. یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ دماغ اگر ایک بات کو سوچتا ہے تو دوسرا اس میں نہیں آتا، ادھر سوچتا ہے تو ادھر کی بات نہیں آ سکتی. لہذا آدمی اگر برا خیال آنے لگے فوراً کسی اچھے خیال میں اپنے آپ کو لگا دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کو دیکھنا شروع کر دے، کچھ دعا پڑھنا شروع کر دے، آخرت کی طرف توجہ کرنا شروع کر دے، اللہ کا دھیان لانا شروع کر دے، اللہ کی جلالت و عظمت کو سوچنا شروع کر دے یا ذکر کرنا شروع کر دے. یہ سب چیزیں ہیں جس سے کہ یہ وسوسے اور خیالات دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، البتہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل کر کے دیکھیں.